اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اب ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اب یہ دیکھیں، عام بندہ بھی جانتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب آپ طہارت کو جائیں، حاجت کو جائیں، تو پھر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، صفائی کا جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے آ کر پھر دوبارہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ سنن ابن داؤد موطا امام مالک، ٹھیک ہے، اس میں ہے، یہ آپ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ باب کتاب القرآن ہے، حدیث 468 ہے۔ اب دیکھیں، محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب لوگوں میں بیٹھے اور لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، پس گئے حاجت کو اور پھر آ کر قرآن پڑھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے؟ حضرت عمر نے کہا، تجھے کس نے کہا کہ یہ منع ہے؟ کیا مسلمان نے کہا؟ اب یہ بتائیں۔ حضرت عمر کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، کلام اللہ ہے، اس کو میں نے وضو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ سب چیزیں غلط ہے۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے۔ حضرت عمر کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ بوضو ہو کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کو ایک صحابی نے بتایا تھا کہ بھائی خدا را جاؤ وضو کر کے آؤ، آپ ابھی حاجت کر کے آئے ہیں۔ پھر وہی کتاب ہے، جلد سوم ہے، حدیث نمبر 1209 ہے۔ اب یہ سنیں، محمد بن مسلم، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، حضرت ابو بکر انا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ یہ کہ گویا ایک میزان ہے جو آسمان سے اتری ہے، اس میں آپ کو اور ابو بکر کو وزن کیا گیا، تو آپ حضرت ابو بکر پر بھاری ثابت ہوئے، آپ کا پلڑا جھک گیا۔ پھر حضرت بکر اور حضرت عمر کو وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی، پس ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات دیکھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن کر خوش ہونی چاہیے تھی نا کہ میرے جو صحابہ ہیں ان کے بھائی ایمان بڑے بھاری ہیں، لیکن جب یہ بیان کی گئی، یہ بھی ایک من گھڑت ان کے جو ہیں، انہوں نے خود یہ حدیث تیار کرائی کہ جائیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب بیٹھے ہوں گے تو یہ بات کرنا کہ میں نے خواب دیکھا، ایک بندے کو تیار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنی تو ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے ناگواری کے اثرات ہوئے کہ یہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، رحمت العالمین بن کے آئے تھے۔ وہ کسی کو بھی انہوں نے اپنے پاس سے نہیں اٹھایا، کسی کو۔ آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنے بہادر تھے کہ وہ ہر جنگ میں آگے رہتے تھے، لیکن انہوں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس سے آپ سمجھے نا، انہوں نے آج تک کسی کو تھپڑ نہیں مارا، اس لیے تو ان کو رحمت اللہ عالمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے سوچنے کے لیے بنی۔ اب اہل سنت بھائی ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ بحث ہوئی تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معلوم تھا تو پھر آپ نے ان کو کیوں اپنے پاس بیٹھنے دیتے تھے، نکال دیتے نا۔ تو پھر وہ جو دفن ہوئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے یعنی کہ دائیں اور بائیں طرف دفن ہوئے ہیں، وہ کیوں دفن ہوئے؟ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم تھا کہ میں شیطان کو پیدا کروں گا تو اس نے پوری دنیا کو بہکا دینا ہے، قتل و غارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان کو کیوں نہیں ختم ہی کر دیا، یہ سارا مسئلہ مسائل ہی ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مہلت دی ہے قیامت تک، اور وہ ہمیں بیکار ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان کو برداشت کیا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی جو منافقین تھے ان کو برداشت کیا، اور اپنی حدیث میں وہ بتاتے رہے ہر چیز۔ اور جو صحابہ کرام تھے وہ سمجھتے تھے کہ کون کون منافقین ہیں۔ اسی وجہ سے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دفن کا وقت قریب آیا تو سب جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ چند صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہے اور انہوں نے جنازہ پڑھا. تو یہ جب دیکھیں جب بندہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے تو پھر جس وقت وہ گورنمنٹ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو چاہے وہ جو مرضی کرے. ہر دور میں انسان جو بکنے والے ہوتے ہیں، جب ان کو جو لالچدار جو لالچی تھے، جن کو گورنمنٹ میں جو ہے وہ عہدے دینے کا سارا وہ وعدہ کیا گیا، انہوں نے اپنے ایمان بیچ دیے. پھر دیکھیں نا، اسی لیے تو قرآن پاک اور سب قرآن پاک، حضرت عثمان نے قرآن پاک جلا دیے گئے، حضرت علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، بی بی فاطمہ الزہراء علیہ السلام وہاں کے ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی، بی بی پاک کو حق نہیں دیا گیا. یہ تبھی تو واقعات ہوئی ہیں نا کہ وہاں جو اصحاب کرام تھے وہ خاموش ہو گئے، کچھ لالچ میں آ گئے، اپنے ضمیر بیچ دیے، تو اہل بیت کرام کے اوپر ظلم ہوتا رہا. اب بتائیں نا، کربلا کا واقعہ جو ہے، ٹوٹل کتنے آدمی تھے وہاں جانے والے؟ آپ گنے چنے 73 اور مستورات تھیں، یعنی کہ کروڑوں کے حساب سے مسلمان تھے نا، لاکھوں کے حساب سے اصحاب بھی موجود تھے، ان کی اولاد بھی موجود تھی، بوڑھے صحابی بھی موجود تھے، لیکن نہیں آگے آئے. تو یا تو آپ دیکھیں نا، یہی اندازہ نا کہ چند افراد تھے جو کربلا کے میدان میں گئے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں دی. باقی سب جو ہیں وہ بیٹھے رہے سکون سے، بس تماشا دیکھتے رہے اہل بیت کرام کے کیسے گھر اجڑ رہے ہیں. انہوں نے بالکل ساتھ نہیں دیا. اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وفات پائی تو جو جس مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور لوگ جو ہیں وہ جو تماشے دیکھنے والے تھے وہ تماشے دیکھتے رہے، اور جو آپ علیہ وسلم کے پیار کرتے تھے، سچے صحابی تھے، وہ تعداد میں کم تھے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اگر حضرت علیہ السلام تلوار نکال لیتے تو یہ جو چند صحابہ بچے تھے وہ بھی شہید کر دیے جاتے. حضرت علیہ السلام آپ بتائیں نا، کون جو ہے اتنا بہادر شخصیت حضرت علیہ السلام، ہر جنگ میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے. لیکن ایک وقت آیا جب حضرت بکر صدیق جو ہے خلافت کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو جب وہ بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت علیہ السلام گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں، حضرت علیہ السلام باہر نہیں نکلتے. تو پھر انہوں نے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، بی بی پاک زخمی ہو جاتی ہیں، حضرت علیہ السلام کو باہر نکالتے ہیں، ان کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں. وہ تو بی بی پاک تھیں، وہ تو اس وقت حضرت علیہ السلام قتل ہو جاتے. اگر آپ یہ واقعہ پڑھیں نا تو حضرت علیہ السلام کی کیسے جان بچی. وہ تو بی بی پاک تھیں، آپ سے حضرت علیہ السلام سے لپٹ گئیں. انہوں نے پھر اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کی کہ میں بد دعا دوں گی. تو لازمی بات ہے وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ کانپنے لگی تھی جب یہ واقعات ہوا تھا. تو پھر حضرت علیہ السلام نے بی بی پاک کو منع کیا تھا کہ بھائی بد دعا نہ دیں، یہ زمین دھرتی جو ہے یہ فنا ہو جائے گی. تو اسی طرح سے حضرت علیہ السلام جو خاموش رہے، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے اب جب آپ غور کریں گے، اپنے دل کی گہرائیوں سے غور کریں گے، سوچیں گے بھائی یہ بتائیں کہ یہ بی بی پاک کے گھر کو کیوں آگ لگائی گئی، حضرت علیہ السلام کے گلے میں کپڑا باندھ کے کیوں گھسیٹا گیا. یہ تینوں افراد جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوئے، یہ تدفین کے وقت کہاں موجود تھے. جب یہ چیزیں آپ سوچیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، تب جا کے آپ جو ہے نا آپ کو نتیجے کے اوپر پہنچیں گے. مجھے پتہ ہے کہ آپ جب یہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے کچھ بھائی جو ہیں وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں، کچھ کہیں گے یہ کیا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں. ہماری کتابوں کو آپ چھوڑیں، آپ اپنی کتابیں پڑھیں اور پھر دیکھیں واقعات اپنی خود آنکھوں سے پڑھیں. جب آپ یہ واقعات پڑھیں گے تو پھر آپ ان کے اوپر تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ خود فیصلہ کریں. پھر آپ اپنا ایمان حاضر ناظر جان کے آپ فیصلہ کریں کہ حق پہ کون تھا اور باطل کے اوپر کون تھا. یہ میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ یکدم جو ہے یہ انسان کو ہضم نہیں ہوتی، ان کے لیے پریشانی بن جاتی. اگر کوئی بھی بندہ ہماری کوئی کتاب لے کے آ جائے اور نعوذ باللہ مجھے دکھائے کہ حضرت علیہ السلام نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے خلاف کام کیا، تو ایک دم مجھے بھی جھٹکا لگے گا. لیکن یہ مطلب نہیں بنتا کہ جو مجھے میری کتاب دکھائے گا تو میں اٹھوں اور اس کے گلے پڑ جاؤں. نہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس سے کتاب لوں، اس کو پڑھوں.
اور پھر میں اپنے علماء کے پاس جاؤں وہ کتاب لے کے، ہاں بھائی یہ دیکھیں یہ کتاب آئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فلاں دن پہ فلاں جگہ کے اوپر قرآن کے خلاف کام کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا تھا۔ پھر جب میرے علماء مجھے کہیں گے ہاں یہ واقعہ سچا ہے، تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے بھائی اگر یہ واقعہ سچا ہے تو پھر بتائیں نا حضرت علیہ السلام امام کیسے ہو گیا، وہ معصوم کیسے ہو گیا، انہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کیا ہے، قرآن پاک کے حکم کو رد کیا ہے۔ پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے علماء کا گریبان پکڑے۔ بھائی آپ تمہیں بتاتے رہے کہ حضرت علیہ السلام جو ہے معصوم ہے، انہوں نے کوئی قرآن پاک کے خلاف کام نہیں کیا، وہ ہمیشہ سنت رسول کے اوپر عمل کرتے رہے۔ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے علماء کے گریبان پکڑیں، یہ نہیں میرا کام کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں اور آپ سے جھگڑا کروں۔ مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے، میری آخرت برباد ہو رہی تھی، مجھے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کا جو ہے مجھے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں دیکھیں آپ مجھے کوئی پیسے دے رہے ہیں، میں کسی لالچ کے اوپر یہ کام کر رہا ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، اب میں مجرم بنتا ہوں اگر میں یہ چیزیں آپ کو نہ دکھاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو مجھ سے پوچھے گی ہاں بھائی تجھے معلوم تھا تم نے کیوں نہیں حق بیان کیا، تو میں اسی لیے آپ کو یہ حق بیان کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو خوش اسلوبی سے سنیں گے اور پھر اس کے اوپر تحقیق کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ خدا حافظ۔